وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو درجہ بدرجہ الاقرب فالاقرب اور اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے قانون کے مطابق اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے اور کرامات سے بھی نوازا ہے، اور ان میں صرف اور صرف مرد حضرات نہیں ہیں، اللہ نے خواتین کو بھی ان اکرام سے نوازشوں سے اللہ نے مستفیض فرمایا ہے اور ان پر کرم فرمایا ہے۔ جہاں پر مرد حضرات اللہ کے ولی ہیں وہیں پر خواتین بھی اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، آیہ مبارکہ 37 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے تو انہوں نے کہا، اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک واضح کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ خواتین پر بھی اپنا کرم و فضل فرماتا ہے اور ان کو بھی منصب ولایت عطا فرماتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات متفقہ ہے، عورت ولی ہو سکتی ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتی۔ عورت نبی نہیں ہو سکتی، ولی ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور بی بی مریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اب اس میں اس کرامت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کو حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام گرمیوں میں جاتے تو مریم کے پاس سردیوں کے پھل ہوتے، سردیوں میں جاتے تو گرمیوں کے پھل ہوتے، اور دیکھ کر پوچھتے، بھئی میں تو باہر سے تالا لگا کے گیا تھا ہمارے حجرے کو، کوئی آ جا نہیں سکتا، کوئی ظاہری راستہ بھی نہیں ہے کہ اوپر سے پکڑا دے، چلو اگر پکڑا بھی دے تو بے موسم پھل تو نہیں کوئی پکڑا سکتا، پھل تو موسم کے ہی آئیں گے نا جی، بے موسم تو نہیں پکڑا سکتا۔ یہ وہ دور بھی نہیں تھا فروزن فوڈ کا کہ جناب وہ فریز کر لیے گئے تھے یا ڈبوں میں پیک کر لیے گئے تھے، اور وہ اس وقت وہ بھی دور نہیں تھا۔ تو پھر پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ آیات بینات تو نہیں، اب تک میں نے جتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ کے قرآن سے، آپ جناب کے فرمان سے، جو لوگ انکار کرتے ہیں، مطلقاً انکار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے؟ ہمیں وہ تانا دیتے ہیں تم قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں تو پھر یہ سنتے کیوں نہیں؟ یا پھر یہ جو ہے دو نمبری کرتے ہیں کہ قرآن تو انہوں نے پڑھا ہے لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں، کہ اگر وہ یہ مان جائیں گے تو پھر ان کے عقائد جو باطل عقائد ہیں، جو جھوٹے ان کے جو بت پرست لوگ ہی ہیں، یہ لوگ واقعتاً شخصیت پرست ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں مقلد ہونے کا ہمیں
یہ تانا مارتے ہیں یہ تو لوگ مقلد لوگ ہیں، یہ تو مقلد لوگ ہیں، یہ تو جناب فلانے فلانے فلانے، یہ تو قبر پرست ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ہم میں سے کسی عالم کا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ قبروں کو سجدہ کریں، آپ شخصیتوں کو سجدہ کریں۔ ہم بالکل اس بات کے بالکل خلاف، جو چیز ایک حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، طواف صرف بیت اللہ کا ہے، بس کسی عالم کا یہ فتویٰ نہیں۔ لیکن ان کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے شیخوں کے، اپنے جو مولویوں کے جو غلط اور باطل نظریات جو ان کے دماغوں میں فیڈ کر دیے جاتے ہیں، اتنے پکے ہو جاتے ہیں، اتنے پکے ہو جاتے ہیں، آپ جتنے مرضی قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں یہ نہیں ماننے والے، اتنے ڈھیٹ ہو جائیں گے۔ بھائی دیکھو نا جی، جب آپ کے سامنے اللہ کا قرآن آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، پھر کس بات کی ضد، کس بات کی ہے؟ پھر ضد تو یہی ہے نا جی کہ یہ جو ہمارا شیخ ہے، یہ جو ہمارا استاد ہے، ہاں جی، یہ خدا ہے۔ بس آپ کے سامنے دلیل آ گئی، آپ خود دیکھیں، اگر وہ واقعتاً صحیح ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج کیا ہے؟ غلط ہو تو پھر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے حوالہ دیا، یہ جو آپ نے عبارت پڑھی، یہ عبارت قرآن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن جب اگر سارا کچھ ٹھیک ہو، احادیث میں بھی اس کا ثبوت ہو، تو پھر نہ ماننے کا تو ایک ہی مطلب ہے نا جی، یہ شیخ پرست لوگ ہیں، تانا ہمیں دیتے ہیں قبر پرست ہونے کا، آپ یہ جناب اپنے شیخ پرست ہیں۔ ہاں جی، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کا باپ اس وقت 90 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، بدبخت شیخ پرست آدمی، ہاں جی، اور وہ سارا پیسہ اپنے شیخ کو دیتا ہے۔ اس کا شیخ عیاش آدمی ہے، 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، وہ سارا پیسہ اس کو دیتا ہے کما کے۔ باپ اس کا تڑپ گیا، اللہ واسطے میرا بیٹا مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو، مجھے دوائی لینی ہے، میں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اب میری 90 سال عمر ہو گئی ہے، اب میں نہیں کما سکتا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانی میں نے ساری محنت آپ کے اوپر کی، پیسہ میں نے آپ کے اوپر لگایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا شیخ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے باپ کو دو گے تو حرام دو گے، باپ کو دینا حرام ہے، باپ تمہارا مشرک ہے۔ آپ وابی ہے نا جی، تو وہ وابی شیخ صاحب نے 4 بیویاں امریکہ میں لے کے پال کے رکھی ہیں، اس طرح کے نوجوان بچوں کو وہ اپنے چنگل میں کر کے سکے باپ کو، اور اس کی بھی ایسی مت ماری ہوئی ہے۔ میں نے ایک نہیں، قرآن کی بے شمار آیات احادیث سے ثابت کیا، او خدا کے بندے، تیرے ماں باپ تیرے نظریے کے مطابق مشرک بھی ہیں نا، تو قرآن مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جب تو کہ تیرے زوم کے مطابق وہ مشرک ہے، تو مشرک سمجھ کے ان کے ساتھ نیکی تو کرنا۔ تیرا باپ تڑپ گیا، ماں مر گئی، اس کے جنازے پہ نہیں آیا، کہتا جی یہ شرک ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حضرت صاحب میں تو حیران ہو گیا، کتنے کٹر قسم کے یہ شخصیت پرست لوگ ہیں۔ اس نے کہا ماں کی قبر پہ نہیں جانا، وہ ماں کی قبر پہ نہیں گیا، وہ باپ کو ایک پیسہ دینے کے لیے روادار نہیں۔ میں حضرت ہمارے بس میں نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کے کام آ سکیں یا ہم ان کی کوئی ہیلپ کر سکے، ہم ان کا کوئی، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سکی اولاد ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ غریب اولاد ہے، کروڑ پتی اولاد ہے۔ $25,000 وہ مہینے کا کما رہا ہے، $25,000 مہینے کا کما رہا ہے، $500 بھی باپ کو دے دے تو وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اس کی دوائی پوری ہو جائے گی، اس کا کھانا پورا ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو تانا ہمیں دیتے ہیں، ان سے بڑا تو کٹر ہے ہی کوئی نہیں، آپ جتنے مرضی دلائل دیں، یہ نہیں ماننے والی قوم۔ اب اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر اولیاء اللہ کی کرامات اور اس کی جواز کی دلیل پر ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔
یہ سورہ کاف کی 9 نمبر آیات سے لے کر 12 نمبر آیات مقدسات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اصحاب کاف یعنی غار والے اور قطوے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی، وہ عجیب نشانی تھی ہماری۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ ہم نے انہیں غار میں کئی سال تک گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدت کو 2 جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری روایت کے مطابق وہ کہتے 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا دقیانوس۔ وہ انتہائی شدید، جس طرح آج کل کا وہابی بت پرست ہے، شخصیت پرست ہے، شیخ پرست ہے، یعنی اس طرح وہ انتہائی شدت کے ساتھ بت پرست تھا، اور وہ بت پرستی کروایا کرتا تھا، زبردستی مجبور کرتا تھا، اور بالخصوص نوجوانوں کو۔ حضرت جتنا مرضی آپ ظلم و ستم کر لیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے، یہ جناب آپس میں انہوں نے کیا کہ یار ہم سے یہاں پہ اب نہ نہیں رہا جاتا، یہ ہمیں بت پرستی کروائیں گے تو ہم کیسے اپنا ایمان بچائیں۔ تو انہوں نے کہا ایمان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، پہاڑوں میں نکل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے بچنے کا یہی طریقہ بتایا ہے نا، کہ تم پہاڑوں میں نکل جانا۔ پہاڑوں میں آج بھی فتنہ دجال نہیں پہنچا، وہاں پہ آج بھی بڑا سکون ہے، اور آپ زندگی سکون کی گزارنی چاہتے ہیں، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں۔ او ہو سبحان اللہ، پرسکون زندگی، خوبصورت ترین زندگی۔ یہ چلے گئے جناب پہاڑوں میں، ایک غار میں انہوں نے بنا لی۔ اللہ کی ذات نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، پورا واقعہ بڑا ہی خوبصورت، سبحان اللہ۔ 309 سال کے بعد جب 3 صدیاں گزر گئیں، یہ نوجوان اٹھے۔ یہ بڑا پورا تفصیل سے واقعہ پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جب 309 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے تو جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تھے عصر کا وقت تھا۔ 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو اللہ نے ان کو عصر کا ٹائم اٹھایا۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار کتنی دیر سوتے ہیں اسی؟ ایک کہنے لگا یار سویرے سوتے ساتھ ہوں عصر دا ٹائم ہو گیا۔ نے کہا نہیں یار اتنی دیر تو نہیں ایسی، اتنی دیر تو نہیں کوئی بندہ سوتا نا، فجر سے سویا پڑا ہے عصر تک سویا رہے، اتنی دیر کوئی نہیں سوتا، تھوڑی دیر ہی سویا بس۔ اب آپس میں 309 سال کے بعد اٹھنے کے بعد وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، شاید یار تھوڑی دیر سوتے ہیں بس، زیادہ سے زیادہ ہم کتنی دیر سوئیں، بس فجر سے لے کے عصر تک سوئیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہم سوئے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا چلو آپ یار بھوک لگ رہی ہے، جاؤ بازار سے کھانا لے کے آؤ۔ جب وہ سکہ 309 سال پہلے کا سکہ، آج بھی پاکستان جب بنا تھا اس وقت کی دبڑیاں، ٹکے، پیسے اگر کوئی لے آئے، وہ موری والے سکے کوئی لے آئے تو لوگ حیران ہی ہوں گے نا، او بھائی یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہو؟ اس وقت کا اتنا بڑا بڑا نوٹ ہے جی، اگر کوئی اٹھا کے لے آئے تو آج دنیا حیران تو ہو جائے گی نا۔ تو 309 سال پرانا دنیا حیران ہو گئی۔ انہوں نے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے کے گئے، آپس میں جناب پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے غائب ہو گئے تھے، اور آج وہ نوجوان آئے ہیں جن کا قصہ ہم سنتے آئے تھے۔ وہ نوجوانوں کو دوبارہ جو ہے دیکھ کر ساری دنیا ان کو دیکھنے کے لیے آئی، دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 2 کام کیے، ایک اولیاء اللہ کی کرامت کا اظہار کر دیا، دوسرا اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ عروج پکڑا ہوا تھا
اور تنازع اور اختلاف کا سبب تھا، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ کہتے تھے بالکل ممکن ہی نہیں ہے، ایک دفعہ کوئی بندہ مر جائے دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اب پاکستان کے اندر ایسے کئی واقعات ہوئے کہ لوگ مر گئے، جب ان کو غسل دیا، کفن دیا، چارپائی رکھی جنازے کے لیے، ہاں جی، کئی تو غسل کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کئی جب جنازہ پڑھایا جا رہا تھا اس وقت اٹھ کے بیٹھ گئے، تو دڑکیاں لگ گئی ہیں سارے دیاں، ہے نی۔ ظاہری بات ہے ایک بندے کو آپ نلا دلا کے کفن شفن کروا کے چارپائی آ کے رکھ کے اب جنازہ پڑھنے ہو تو اٹھ بیٹھے، تو دڑکیاں تو لگنی ہیں ساروں کی۔ تو ہاں یہ کئی مرتبہ ہمارا ایسا رپورٹ ہوا ہے، ایک مائی صاحبہ تو 3 مرتبہ فوت ہوئی ہیں، 3 مرتبہ اگلی نو کفن دیتا ہے، کفن دے کے جدو ان دا جنازہ پڑھن لگ گئے وہ پھر اٹھ کے بیٹھ جاندی سی، وہ پھر اٹھ کے چوتھی باری اگلے نے تسلیاں کیتیاں مائی مر گئی ہے، مائی نو تو بار بار زندہ ہونے دا جڑا ہے نا جی، مر کے زندہ ہونے دا شوق ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے ہاں تو یہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جو انگریز قوم ہے ان کے اندر جب مائیاں فوت ہوتی ہیں، ایسے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے ایکسپیرینس لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک اس طرح کی سرنگ تھی، نورانی سرنگ تھی، ایک بڑا لائٹوں والا راستہ تھا، ہم وہاں سے گزر کے گئے۔ کوئی ایکسپیرینس بیان کرتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ ہم تو بحیثیت مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب مارنے پہ بھی قادر ہے، مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہمیں واپس لوٹائے گا اور اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے۔ تو اصحاب کہف کے یہ واقعات جتنے بھی ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اپنی ذات بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ اب یہ جو 7 نوجوان تھے، 8واں کتا تھا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ آج ایک جاہل آدمی، ہاں جی، اتنے چھوٹے سے شہر کے پدی سی اکیڈمی میں بیٹھ کر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن ہمیں بتاتا ہے بابوں کے ساتھ جو کتا ہوتا ہے وہ بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ بابے تو ایک طرف رہے نا جی، ان کے ساتھ جو کتا ہوتا ہے نا جی وہ بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو شے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک ہدہد تھا نا جی، اس کا ذکر کر کے قرآن نے بتایا یہ بھی بڑی شے ہوندی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تو شے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں آپ ٹھہرے، قرآن کہتا ہے وہ مچھلی بھی بڑی شے ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی شے نہیں۔ ہمارے دیہات میں ڈنگر کہتے ہیں، بھینس گائے کو، گائے بھینس کو ڈنگر کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ شے کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات بتاتی ہیں وہ ڈنگر بھی بڑی شے ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو قرآن کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یا سنایا نہیں ہے، یا سمجھایا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سارے واقعات ہوئے، قرآن ان کو پتہ بھی ہے، بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، لیکن پھر یہ نہیں مانتے، تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے کہ یہ مسلمان؟ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ انکار دیکھیں نا جی، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی، ٹھیک ہے، اپنے باطل عقیدے سے خاموشی اختیار کر کے آپ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب قرآن کا ہے اپنے۔ پھر دیدہ دلیری ایسی ہے کہ اس کی مخالفت کرنی، اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ کوئی بندہ خدا، یہ مفتی قمر الزمان کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ شریعت میری نہیں ہے، یہ شریعت اللہ رسول کی ہے۔ یہ آ کے میں نے نہیں گھڑی، یہ صدیوں پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ محبوب یہ شریعت ہے، یہ قوانین ہیں،
یہ ضابطہ حیات ہے محبوب، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق آپ نے نظریات اور عقائد کو آگے بتانا ہے۔ ہمارا کام صرف آقا جی سے لے کے آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم نے تو آقا جی سے لیا، جو ہمیں ملا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی مانے گا تو اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانے گا تو اپنے نقصان کے لیے۔ اللہ کی قسم ہمیں ایک ٹیڈی پیسہ فرق نہیں پڑتا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایسی کیفیت میں کہ ہم کبھی بھی تیرے پاک کلام کا یا تیرے نبی کے فرمان کا ہم انکار نہ کریں۔ ہمیں زندہ رکھ تو اپنی اطاعت کے اندر اور اپنے محبوب کی اطاعت کے اندر۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو اپنے کرم سے ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا